ان کی ٹریڈ روٹ سے، تجارتی شاہراہ سے لے کر اور مدینے تک بیچ میں جتنے قبائل آتے تھے، آپ نے ان سب کے ساتھ یا تو ان کو حلیف بنا لیا یا ان سے جنگ نہ کرنے کے آپ نے معاہدے کر لیے. یعنی کہ آپ نے اس بیچ کے لوگوں کو نیوٹرلائز کر دیا کہ جنگ ہونے کی صورت میں مقابلہ بس صرف قریش سے ہو. ایسا نہ ہو کہ راستے میں جتنے قبائل آتے چلے جائیں وہ سب کے سب قریش کے ساتھی بن جائیں. تو آپ نے حاضر دماغی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی کتنی شارپنس تھی ان کے اندر. ذہانت مسلمان کی خاص پہچان ہوتی ہے، ذہین ہوتے ہیں مسلمان. دوسرا کام جو آپ نے کیا وہ قریش کا اکنامک بلاکیڈ، جو ان کی تجارتی شاہراہ تھی اس پر آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹروپس بھیجنے شروع کرے. جو ان کی موومنٹس ہو رہی ہیں وہاں پر، جو بھی ان کی نقل و حرکت ہے اس پر نظر رکھی جا سکے. سورہ حج میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مل گئی تھی، پرمیشن مل گئی تھی کہ اب مسلمانوں، جیسے ہم نے پہلے تو پڑھا تھا نا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو. لیکن ہجرت کے بعد یہ کفوا ایدیکم کو ختم کر دیا گیا، مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے گئے، اجازت مل گئی کہ وہ چاہیں تو کفار سے جنگ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ریکانیسنس مشنز آپ بھیجا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں بعض دفعہ چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہو جاتی تھیں. ہم جس کو کہیں کہ بارڈر اسکرمشز جیسے ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہو جایا کرتی تھیں. غزوہ بدر سے پہلے ہم کو 9 سریوں کا ذکر ملتا ہے. غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں خود اللہ کے رسول بنفس نفیس اپنی ذات سے شامل ہوتے تھے. سریہ وہ ہوتا تھا کہ آپ خود تو شامل نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ اپنی طرف سے کچھ صحابہ کا گروپ بھیجا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی یا تو چھاپا مار دستے قسم کی چیز کہہ لیجیے آپ، یا ریکانیسنس مشن کے طور پر. اسی سلسلے میں وہ واقعہ پیش آیا جس میں کہ قریش کا ایک آدمی مارا گیا اور 2 لوگ گرفتار ہو گئے. عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سریے کے امیر تھے. یہ واقعہ ایسے پیش آیا کہ رجب، جو کہ ان کے ہاں محترم مہینہ تھا اور اسلام بھی اس کو محترم مہینہ مانتا ہے، رجب کا آخری دن تھا. تو رجب ختم ہو رہا تھا، شعبان شروع ہو رہا تھا. اس میں یعنی کہ بالکل بارڈر پر آپ سمجھی گئی واقعہ پیش آ گیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلے کا مال اور قیدی پہنچے تو آپ خفا ہوئے. عبداللہ بن جہش پر آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور آپ نے نہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز لی اور نہ آپ نے کسی خوشی کا اظہار فرمایا. جب یہ واقعہ پیش آیا تو کفار کے ہاتھ تو موقع آ گیا. فوراً اپنا انجرڈ سینس آف جسٹس کا انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا اور فوراً کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمان کتنے ظالم ہیں کہ حرام مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کرتے. لہٰذا اس وقت مناسب تھا کہ ان کے ویلیو سٹرکچر کو درست کر دیا جائے کفار کے. سورہ بقرہ آیت 217 نازل ہوئی اور اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو کفار نے مسلمانوں پر کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ کفار کو ایک آئینہ بھی دکھا دیا گیا جس میں کفر کو اپنی مکروہ شکل نظر آ گئی اور اپنے کرتوت بھی ان کو اس میں نظر آ گئے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرام مہینے میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ کرنا بڑی بات ہے، مراد ہے اچھی بات نہیں ہے حرام مہینے میں جنگ کرنا. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ، اور کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا. اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ جو بھی سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، اس میں ریشیو پروپورشن رکھو، اوور سینٹیمنٹل مت ہو جاؤ. نہ ساری نیکیاں ایک درجے کی ہوتی ہیں اور نہ سارے گناہ ایک درجے کے ہوتے ہیں. اور فتنہ اور فساد اور ظلم کی ابتدا تو کفار نے کی تھی، اس کے ریپرکشنز رد عمل تو ہوں گے. جس حالت خوف میں انہوں نے اب تک مسلمانوں کو مبتلا رکھا ہوا تھا، اب اس خوف کا ہلکا سا مزہ وہ بھی چکھ رہے تھے. اسی آیت میں ایک اہم سوال کا جواب موجود ہے. اگر ہم سیرت کو اسٹڈی کریں تو ہم آج کے حالات کو بھی انالائز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سے آج پوچھتے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ کیا ٹھیک ہے؟ جواب ہے نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش پر ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائڈ بامبنگ کا حکم نہیں دیا. لیکن ہمیں بھی ذرا دونوں طرف دیکھ لینا چاہیے.
اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا، اللہ کی آیات کا کفر کرنا، بے قصور فلسطینیوں کو ان کے گھر سے نکال دینا، جب جی چاہے ان کے گھروں پر بلڈوزر چڑھا دینا، یہ بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک. والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ تو قتل سے زیادہ بڑا ہے. ظالم جب ظلم کو پھیلائیں گے، جب یہ انجسٹس کو پرپیچویٹ کریں گے تو خود نہیں بچ سکتے، اس کی زد میں یہ خود ضرور آئیں گے. جب دوسروں کے ملکوں میں گھس کر تباہی اور بربادی پھیلاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ان کے ملک میں گھس کر ان کے تکبر اور غرور پر ضرب لگا دے. جس خوف و ہراس میں انہوں نے مسلمانوں کو مبتلا کیا ہوا تھا، خود بھی ذرا اس خوف کا، اس انسیکیورٹی کا مزہ چکھ لیں. تو سورہ بقرہ کی اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ مشرکین اور کفار کو مظلوم بننے کا کوئی حق نہیں، حق اور انصاف کے علمبردار بننے کا کوئی حق نہیں، جبکہ خود بے رحمی کے ساتھ وہ رسول اللہ اور مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کر چکے ہیں اور عدل اور انصاف کی ساری حدیں انہوں نے پامال کر دی ہیں. خود تو ہر لمٹ کراس کر جاتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ تھوڑی سی بھی زیادتی ہوتی ہے تو یو این کرائے مچا دیتے ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا اکنامک بلاکیٹ کیا تو ان اقدامات کا مقصد یہ تھا کہ قریش سمجھ جائیں کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں اور قریش کے ڈراووں میں اور قریش کی دھمکیوں میں بھی آنے والے نہیں ہیں، اور اگر مسلمان چاہیں تو قریش کی اکانومی کو، ان کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ جو ٹریڈ روٹ تھا ان کا قریش کا، تو ان کی لائف لائن تھی، یہیں سے سارا سپلائی ہوتا تھا، ساری تجارت یہیں سے ہوا کرتی تھی. تو لہٰذا اس کو جب تھریٹنڈ ہوتے ہوئے دیکھیں، اس کو یہ دیکھیں کہ مسلمان یہ بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں، تو مقصد یہ تھا کہ یہ محسوس کر کے کفار دشمنی چھوڑ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور دین اور انصاف کا راستہ روکنے سے باز آ جائیں. لیکن کفر کی ہٹ دھرمی وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، اپنا قصور ماننے کے بجائے اور اپولوجائز کرنے کے بجائے جو قریش تھے وہ اپنے راستوں کو خطرے میں پڑتا دیکھ کر مزید غصے کا، مزید دشمنی کا شکار ہو گئے اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر جنگ کرنے کا بہانہ تلاش کرنے لگے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح محاذ بلڈ اپ ہو رہا ہے کفر کی طرف سے. انہی دنوں شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ ہوا. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اب تک نمازیں پڑھی جا رہی تھیں اور اس سے یہودیوں کو اطمینان تھا کہ مسلمان دراصل ہماری ہی ایک شاخ ہیں، کوئی الگ آئیڈینٹی نہیں ہے ان کی، کوئی الگ تشخص نہیں ہے. اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، نماز میں اسی کی طرف رخ کیا جانے لگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ اسلام اپنی الگ آئیڈینٹی واضح کر رہا ہے، گریجولی واضح ہو رہی ہے. یہود سے 180 ڈگریز کا ٹرن لے لیا گیا. یہ ایک بات کی علامت تھی کہ یہودی اب معزول کر دیے گئے ہیں، ڈسمس کر دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا اور ان کی جگہ امت جو بنی ہے وہ اب مسلمان ہیں. اب مسلمانوں کے سر پر ذمہ داری ہے کہ باقی انسانیت کو شرافت کا، صداقت کا، امانت اور دیانت کا سبق پڑھائیں. نہ صرف دوسروں کو سبق پڑھائیں، خود انفرادی طور پر ایک ایک مسلمان اس کا عملی نمونہ بن کر دکھا دے. خانہ کعبہ کے قبلہ بن جانے کے 2 اثرات ہوئے، اس کے 2 کانسیکوینسز ہوئے. ایک، یہود کی اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، تو اچھا ہی ہوا، بجائے کہ آستین کا سانپ بنے رہیں، بہتر ہے کھل کر سامنے آ جائیں. دوسرے، کفار مکہ سمجھ گئے کہ اب مسلمان مکے کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا قبلہ مشرکوں کے قبضے میں رہے. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا ہونا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. حق اور باطل کی کشمکش اب اپنے فائنل فیز میں داخل ہو رہی ہے. اب تک تو پیسو ریزسٹنس تھی یا کچھ اسکرمشز تھی، اب آرمڈ کانفلکٹ یعنی کہ قتال فی سبیل اللہ. یہ جہاد کی چوٹی ہے، جہاد کا آخری فرنٹ ہے اور اسی سے گزر کر دین کا غلبہ مکمل ہوتا ہے. تحویل قبلہ کے بعد یہود و منافقین کی اپنی سازشیں اور تیز ہو گئیں اور مکہ کے سرداروں سے ساز باز کر کے، ان سے انٹریگ کر کے وہ ان کو جنگ پر آمادہ کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں رمضان 2 ہجری میں مارکہ بدر پیش آیا. اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاورت بلوائی
اپنے صحابہ سے آپ نے مشورہ لیا. مہاجرین نے بھرپور مدد کا، بھرپور سپورٹ کا اظہار کیا. مقداد ابن اسود نے عرض کیا، اللہ نے جو راہ آپ کو دکھائی ہے اسی پر بڑھتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیے اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے آپ کو اپنی سمع اور اطاعت کا عہد دیا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی کیجیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں گے تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی پیچھے نہ رہے گا. ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارے وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بس آپ ہم کو ساتھ لے کر چلیے، اللہ برکت دے. 313 مسلمان تھے، ان کا مقابلہ 1000 کفار کے لشکر سے تھا. اللہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کی مدد فرمائی، فرشتے نازل فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے. یہ جبریل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں. فرشتے بھی ساتھ شامل ہیں. اور یہ ہم جانتے ہی ہیں کہ فرشتوں کا کام جو بتایا گیا سورہ انفال میں اس کا بیان آتا ہے کہ مومنوں کے دل جما دیں، ان کے قدم مضبوط کر دیے جائیں. جنگ شروع ہوئی. عربوں میں قاعدہ تھا کہ جب فوجیں آمنے سامنے آتی تھیں تو ایک دم دونوں فوجیں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر دیتی تھیں، بلکہ پہلے مبازرت ہوتی تھی. مبازرت سے مراد ہے کہ ان کے بہادر ترین آدمی نکل کر آتے تھے ایک لشکر کے، اور وہ چیلنج کرتے تھے. اس چیلنج کے جواب میں جو دوسری فوج ہوتی تھی اس کے وہ فوج اپنے 3 یا 4 جتنے بھی ان کی طرف سے آئے ہوئے ہوتے تھے ان کے مقابلے کے لیے وہ اپنی طرف سے لوگ بھیجا کرتے تھے. تو اسی طرح ہوا. قریش کے 3 بہترین سوار، عتبہ، اس کا بیٹا شیبہ اور ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا، نکل کر آئے. ادھر سے 3 انصاری صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے بھیجا. قریشیوں نے کہا ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں. پھر آواز لگائی، محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے لوگ بھیجو. انہوں نے کہا منصار سے نہیں لڑیں گے، ہم قریش کے لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا یہاں ایک اور کتنی سٹل کوشش ہے پھر اختلاف ڈالنے کی، کہ ذرا بھی جس کا ایمان کمزور ہو وہ سوچے کہ ہم سے تو کوئی مطلب ہی نہیں، تو ہم کیوں اپنی جانیں لے کر اور یہاں پر آ گئے ہیں، اور یہ مہاجرین الگ ہیں اور انصار الگ ہیں. تو ایک جو ہوتی ہے ٹیکٹس ہوتی ہے ہر قسم کی جنگوں کے اندر، بھرپور استعمال کفار نے اس کا کیا. تو جب انہوں نے یہ آواز لگائی کہ ہماری قوم کے لوگ بھیجو، آپ نے فرمایا عبیدہ اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی اٹھ جاؤ. یہ قریش کے قریب پہنچے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اپنا تعارف کرایا. شاید آپ کو خیال آ رہا ہو کہ انہوں نے پہچان کیوں نہ لیا، وہ تو ذرا پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، آرمر پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو شکلیں تو نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ کون یہاں پر آیا ہوا ہے. تو انہوں نے اپنا جب تعارف کرایا تو شیبہ اور ولید تو فوراً مارے گئے. حمزہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کون مقابلہ کر سکتا تھا ان کا. عتبہ بن ربیعہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا. یہ عمر میں بھی بڑے تھے حضرت عبیدہ، اتنے ینگ نہیں تھے.